بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ کسی دیہات میں ایک کسان جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گاؤں کی مسجد میں گیا۔ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے۔ دوران خطاب کسی آیت یا حدیث کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، ہر شخص دانستہ نادانستہ کہیں نہ کہیں گناہ کر بیٹھتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ یہ بات انہوں نے مختلف حوالے دے کر 2-3 بار جب دہرائی تو وہ کسان کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ مولانا صاحب، میں نے زندگی میں ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے، میں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، تو نے سب کے ساتھ مجھے بھی رگڑا دے دیا، میں گنہگار نہیں ہوں۔ مولانا صاحب مسکرا پڑے اور انہوں نے کہا کہ بھلے مان انسان، یہ انسان کی غلط فہمی ہوتی ہے، کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، لیکن وہ شخص نہیں مانا، وہ چاروں ناچار بیٹھ گیا، دل پر بوجھ لیے، جمعہ پڑا اور یہی چیز جو ہے دل پر لیے وہ چلا گیا کہ مولانا صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن وہ دوپہر کے وقت کھیتوں میں ہل چلا کے، شدید گرمی تھی، گرمی کے موسم میں اس نے چاہا کہ وہ تھوڑا فریش ہو جائے۔ ایک نہر گزرتی تھی کھیتوں کے پاس سے، وہ اس نہر پر گیا نہانے کے لیے، نہر کے اندر چھلانگ لگائی تو کیا دیکھتا ہے کہ بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ایک پوٹلی آ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی پوٹلی تھی، قریب آئی تو اس پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے۔ اسے تجسس ہوا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے اس کو پکڑا، باہر نکل آیا، کھولا تو اس کے اندر کسی انسان کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو باندھا گیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو گیا، اس کے اندر پھینکنا چاہا، لیکن دل میں خیال آیا وہ جو چہرہ تھا اس کے اوپر وہ جو آلہ تھا جس سے اس کو قتل کیا گیا تھا، ٹوکا، وہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس سوچ سے اس ٹوکے کو اٹھایا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ شخص ہے کون، شاید میں اسے پہچان پاؤں۔ جو ہی اس نے ٹوکا اٹھایا، اسی اثنا میں خدا کی قدرت کے نہر کے پاس سے ایک سڑک گزرتی تھی، وہاں سے پولیس کی ایک وین گزری۔ پولیس والوں نے جب اسے دیکھا، انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے کہا تو لاش کے ٹکڑے کر کے اسے قتل کر کے اسے نہر میں بہانا چاہتا ہے۔ اس نے بڑے ترلے کیے، منتیں کی، اس نے کہا قسمیں اٹھائیں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، مگر پولیس والے نہ مانے۔ انہوں نے لاش بھی لی اور اسے بھی پکڑا، گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گئے۔ اس پر FIR ہو گئی، مقدمہ چلا، اسے سزائے موت ہو گئی۔ اب وہ سزائے موت کے انتظار میں قید خانے میں ہے، وقت گزار رہا ہے، دن رات اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرتا ہے کہ مولا کریم تو جانتا ہے یہ قتل میں نے نہیں کیا، مجھے موت سے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے سزائے موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، بس میں فقط اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجھے سزائے موت ہو رہی ہے یہ کس جرم کی پاداش میں ہو رہی ہے۔ اب وہ ہر روز دن کو بھی دعائیں کرتا، رات کو سوتے ہوئے رو کے سوتا۔ جس صبح اسے پھانسی ہونی تھی، اسی طرح گزرتے گزرتے وہ رات آ گئی جس صبح پھانسی ہونے تھی۔ اب اس رات وہ گڑ گڑایا، اللہ کے حضور رویا۔ اس نے کہا کہ مولا کریم کل صبح مجھے پھانسی ہو جانی ہے، یہ دل پر بوجھ لے کر میں نہیں جانا چاہتا، تو مجھ پر کرم کر دے اور مجھے یہ بتا دے کہ مجھے کس چیز کی یہ سزا ملی ہے۔ یہی دعا کرتے کرتے روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ عالم خواب میں ہاتف غیبی سے ایک آواز سنتا ہے کہ اے بندے، خیال کر ایک دن دوپہر کے وقت کھیتوں میں ہل چلا کے تو کھیت کے کنارے کیکر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، تیرے ہاتھ میں کیکر کا کانٹا تھا، وہاں سے ایک کیڑا گزرا، تو نے اس کیڑے کو وہ کانٹا چبویا، وہ اس کے آر پار ہو گیا، وہ کیڑا تڑپ رہا تھا اور تو اس طرح گھماتے گھماتے انگلیوں میں اس کے مزے لے رہا تھا، تڑپ تڑپ کر اس کیڑے نے جان دے دی۔ یہ جو تجھے سزائے موت ہو رہی ہے وہ اس کیڑے کو مارنے کی وجہ سے ہو رہی۔ تصور کیجئے، ایک کیڑے کو مارنے والا انسان سزائے موت کا مستحق ٹھہرا۔ ہم زندگی میں بہت سے گناہ کرتے ہیں جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے، لوگوں کے ساتھ ظلم کر لیتے ہیں، جھوٹ بول لیتے ہیں، کیڑے مار دیتے ہیں، اور بھی اس طرح کے بے شمار گناہ جن کو ہمارا شعور گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں وہ سارے گناہ لکھواتے چلے جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے اسی حال میں ہماری موت ہو جائے اور توبہ نہ کر سکیں، اور موت ہو جائے تو اس کی سزا دنیا میں شاید ہمیں کتنی بار مل چکی ہوگی یا ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے
کہ کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمہ وقت اللہ رب العزت کے حضور توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور ہمہ وقت بلائی کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور ہمہ وقت اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا چاہیے۔ دانستہ نادانستہ انسان سے غلطی سرزد ہو ہی جاتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو، ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک حکایت، ایک کہانی ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے اگر ہم اسے اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔